हम एक दफ़ा फिर अवामी गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब के तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं कि वो आवाम जो बेचारी बसों का किराया ना होने की वजह से बसों का किराया आज जब एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएं दो बसें करके तो 80-80 160 रुपये बन रहा है, अपनी जेबों से नहीं दे सकते और वापसी का 160 यानी कि 300-350 रुपये एक दिन का किराया। और अगर अपने बीवी बच्चों के साथ कोई आदमी बस का सफ़र कर रहा है तो 1000-1100 रुपये एक दिन का किराया कोई कैसे दे सकता है, जबकि लोगों की तनख्वाहें 12-15-18 हज़ार रुपये हैं। इस मुसीबत में लोग अपने दफ्तरों में सो रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जहाँ पर नौकरी करते हैं वहीं सो रहे थे। तो हमने फौरी तौर पर फैसला किया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए कि लोग कम से कम अपने घरों पर आ सकें, जिसके लिए कराची में फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का आज बाकायदा आगाज़ गवर्नर सिंध साहब के दस्ते मुबारक से हुआ है। आपके सामने हमारे पास म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक साहब भी मौजूद हैं। यहाँ हमारी कोशिश होगी पहले मरहले में हम इस बसों को, एक बस जो है वो सरजानी से टावर, दूसरी बस सोराब गोड से कायदाबाद और तीसरी बस इकबाल मार्केट औरंगी टाउन से टावर, ये शुरू कर रहे हैं। और आगे हम मुख्तलिफ अपने डोनर हजरात से राब्ते में हमारी कोशिश है कि इस शहर को 300 के करीब कम से कम फ्री बसें दी जाएँ, ये हमारी कोशिश होगी। अगर कोई शख्स इस बस में देना चाहेगा तो एक डोनेशन की पर्ची 10 रुपये की होगी, अगर देना चाहे, वरना इन बसों में किसी किस्म का 1 रुपया भी किसी भी सफ़र करने वाले से नहीं लिया जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर अवामी गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब का, म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक साहब का और आप तमाम मीडिया साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने गरीब आवाम के लिए की जाने वाली इस हमारी छोटी सी कोशिश में शिरकत फरमाई। सर जी, गवर्नर साहब बस पे आप कोई सफ़र वफ़र करेंगे, कैसे लग रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर ज़फ़र अब्बास साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर वक्त, जिसे कहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह आवाम को रिलीफ़ मिले। कल ही इन्होंने मुझे ये सारी बात बताई और आपको पता है कि हालिया वाक़ये में बड़े अरसे के बाद, बल्कि मैं कहूँगा सदियों बाद, जो कराची को बसें मिली थीं उनमें से 2 बसें जो हैं वो जला दी गईं। और पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट, जिस तरह के ज़फ़र भाई ने बताया, कि मुश्किल भी है और महंगी भी है। आपको याद होगा कि कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जब PSL हो रहा था, और फिर हमने अनाउंसमेंट की थी कि 42 गेम्स हम उसका इनेकाद करेंगे, और उसका जवाब ये था कि आप एक गेम रोकेंगे तो हम 42 गेम्स करके दिखाएंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि 2 बसें जली थीं। आज ज़फ़र अब्बास भाई की कोशिशों से ये कारवां शुरू किया गया है, और मैं यहाँ पर, मेरी आने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात हुई है, KMC के पास काफ़ी सारी वो बसें जो बंद खड़ी हैं काफ़ी अरसे दराज से, और उनमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो KMC अपना बजट होने की वजह से नहीं करा रही। मैंने उनसे कहा है कि आप ज़फ़र अब्बास साहब के साथ बैठें और उसमें से कम 8 से 10 बसेस फौरी तौर पे इनके साथ इनको हवाले कर दें। उनकी बाकी जो मरम्मत है या जो काम है उसका ज़िम्मा, मेरी जब इनसे दोबारा फ़ोन पे बात हुई तो ज़फ़र अब्बास भाई ने कहा है कि वो उसको करवा लेंगे, तो वो बसें भी इस कारवां में शामिल हो जाएंगी ताकि आवाम को फ्री बस सर्विस मुहैया की जा सके। मेरी कोशिश तो ये है कि पूरे सिंध में जो बसों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे आवाम के लिए फ़्री किया जा सके। वो प्रपोज़ल मैं बना के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहा हूँ कि वो सिंध गवर्नमेंट को भिजवाएं, और हालिया जो बजट आ रहा है उसमें वो डालें, क्योंकि जो महंगाई का तूफ़ान इस बार आवाम को जिसका सामना है, उसमें मैं नहीं समझता कि जो बात ज़फ़र अब्बास भाई ने बताई है कि एक आम शहरी 150 रुपये अफोर्ड कर सके। तो मेरी ये कोशिश होगी कि इस बजट में इसको हम आवाम के लिए फ्री बस सर्विस ही करवा दें, और पूरे सिंध में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये फ्री हो, और गवर्नमेंट जो है इसका ख़र्चा बर्दाश्त करे, क्योंकि जो दुनिया भर में पब्लिक सर्विस बसेस होती हैं उसके किराए या तो बहुत ही मामूली होते हैं और या फ्री होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी आज के दौर में
یہ سروس ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی جو 15 سے 20 ہزار روپے کماتا ہے وہ مہینے کے 6,000 یا 8,000 روپے کیسے برداشت کرے گا. ایک اور خط جو میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، کوشش کریں گے کہ اس بجٹ میں اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے کہ جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ 50,000 روپے ہو، اس پر بھی عمل ہو جائے اس بجٹ میں. اور کل جب میری میڈیا کے دوستوں اور فوٹوگرافر حضرات سے بات ہوئی تو وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ انہیں بھی کافی دنوں سے سیلریز نہیں مل رہی ہیں، اور جو سیلریز مل رہی ہیں وہ بہت کم ہیں. تو اس کے اوپر بھی میڈیا مالکان سے انشاءاللہ تعالی میں کل بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ہمارے صحافی بھائیوں کو اور فوٹوگرافر حضرات کو اور پریس کے لوگوں کو بھی تنخواہیں فوری اور ٹائم پر ملیں. اور جو ظفر عباس بھائی کی کوشش ہے جس میں انہوں نے آج پہلا قدم ڈالا ہے، میں مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ اس کار خیر میں حصہ لیں. اور جس طرح ہم طاقتور پاکستان میں لوگوں کو ہر مہینے راشن دے رہے ہیں، اسی طرح سے اس بس سروس میں بھی اضافہ ہوتا رہے. اور جب ایک بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے کہ جس میں لوگوں سے کوئی پیسے نہیں لے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مخیر حضرات آگے آئیں اور ایسی تمام کوششوں اور کاوشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہ کار خیر بھی ہے اور عبادت بھی ہے. کیونکہ آج جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے اور جس طرح شہری اس مہنگائی کے طوفان کے نیچے دب چکے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے ہمیں اس شہر میں، اس صوبے اور اس پاکستان میں مخیر حضرات کی ضرورت ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آگے نہیں آئے اس وقت تو یہ لوگ جو مہنگائی کے طوفان میں دب چکے ہیں ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا اس وقت میں اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو آگے لے کر چلنا، ان کے اخراجات اٹھانا. اچھا گورنر صاحب، آپ جب ملک سے پہلے جا رہے تھے بیرون ممالک کے دورے پہ تو 2-3 باتیں آپ نے کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کے سامنے وہ بھی آ جائیں. آپ نے ایک IT پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے لیے آپ لیپ ٹاپس لینے جا رہے تھے. آپ نے بجلی کے گیسز کی بات کی تھی. آپ کے جانے اور آنے کے اس 15 دنوں کے دوران کے الیکٹرک کے لوڈ شیڈنگ میں اب 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے کراچی کے شہر میں. یہ جو مسئلے تھے آپ نے اٹھائے تھے رمضان شریف کے دوران، کیا کہیں گے جو کمٹمنٹس تھی ان کا کیا ہوگا؟ اور گیس، بجلی اور پھر IT کا پروجیکٹ، اس پہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ ہم نے اور بھی کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں فرنٹ گیٹ کے اوپر ایک بیل نصب کی جائے گی اور اسے جو عام آدمی ہے اس کی گورنر ہاؤس کے سامنے دسترس یقینی ہوگی. کل ہم نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا اور کل رات ہی کو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی فوٹیج اور اس کی ویڈیو ہم آج شیئر کریں گے. کل رات 4 بجے تک بچوں کے ساتھ ایک فیملی بھی، وہ بھی میں نے دیکھی جس کی 4 بچیاں تھیں اور اسے گھر سے نکال دیا گیا، اور وہ 4 بجے تک گورنر ہاؤس کے پاس 2 بار آیا اور دونوں بار اس نے یہ کہا کہ مجھے پولیس مدد نہیں کر رہی اور میرے بچیاں اور بیوی روڈ پر کھڑی ہے. 3:30 پونے 4 بجے کے درمیان SHO سے رابطہ کیا گیا اور اس کی FIR کٹوائی گئی. اور یہ ایسے کل ہمارے پاس 6 واقعات تھے اور بزرگوں نے اور اس شہر کے شہریوں نے تقریباً 21 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل رات 12 سے لے کے صبح 4:30 بجے تک گورنر ہاؤس میں اپنی کمپلین رجسٹر کرائی اور وہاں سے ٹیلی فون رات ہی میں کیے گئے جہاں جہاں ان کے ایشوز تھے. تو ایک وعدہ یہ بھی پورا ہوا. گورنر ہاؤس کے اندر کام جاری اور ساری ہے. آئندہ آنے والے چند روز میں ہی میڈیا کو وزٹ کرایا جائے گا جس میں گورنر ہاؤس کے اندر جو کنسٹرکشن کی جا رہی ہے، جس میں ایک ہال میں تقریباً 700 سے 800 لوگوں کے لیے ایک ایسا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ان کو جو کلاس دی جائیں گی، ان کو جو سمجھایا جائے گا، اس میں سب مشترکہ بیٹھیں گے. اور اس کے بعد جو لیبس بنائی جا رہی ہیں جس میں پریکٹیکلی جو لیب کے اندر کمپیوٹر کے کورسز کرائے جائیں گے، اس کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے.
ظفر عباس بھائی نے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور مختلف چیزوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام میرے سپرد کیا جائے، میں اس کو کمپلیٹ کراؤں گا۔ اسی طرح اور بھی ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ورجینیا شہر کے اندر میری 4 میٹنگز ہوئیں، جس میں آئی ٹی کے پروفیشنلز کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور جو لیپ ٹاپس تھے اس کی جو اماؤنٹ تھی اس پہ نیگوسیشن ہوئی۔ ہمیں یہ تھا کہ پہلے $80 میں ہمیں وہ لیپ ٹاپ ملیں گے، لیکن آج ابھی تک جو ہماری ان سے نیگوسیشن ہوئی ہے وہ $120 میں ہماری ان سے ابھی تک بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ چند مہینوں میں یہ پورا کنسائنمنٹ یہاں پہنچ جائے گا، اور آپ میڈیا سے میں وقفاً ہر چیز کو شیئر کرتا رہوں گا۔ جیسے کل بیل کے افتتاح کے لیے بلایا، اسی طرح سے مختلف مراحل سے جب یہ چیزیں گزریں گی اور آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ اخبار میں پراپر ایڈ دیا جائے گا، اور لوگوں کو جو ٹیسٹ ہے اس کا پہلا مرحلہ گورنر ہاؤس میں شروع کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ وعدے نہیں ہیں جو ایک سیاسی لیڈر، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاسی لیڈر جو ہے پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، عمران خان، جو وعدے کر کے بھول جایا کرتا تھا، جو عوام سے وعدے کر کے اسے یو ٹرن کا نام دے دیتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جو باتیں کی گئی ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں گی، اور یقینی طور پر میڈیا کو اس میں شامل کرتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔